نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26 تا 27۔ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يُصَلَ ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بھی بڑی ہوئی کوئی چیز ہو۔ جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ بلا شبہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے اس کے ذریعے مثال دینے کا؟ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے نہیں گمراہ کرتے مگر فرمانبرداری سے نکل جانے والوں کو۔ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کی مضبوطی کے بعد اور کاٹتے ہیں ان چیزوں کو جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فساد کرتے ہیں زمین میں، یہ لوگ پورے خسارے والے ہیں۔ تفسیر: قرآنی مثالوں سے مومنین کا ایمان پختہ ہونا اور منکرین کا بیجا اعتراض کرنا۔ کتاب اللہ کے منکرین کی سزا اور اہل ایمان کی جزا بتانے کے بعد کتاب اللہ کے منکروں کے ایک اشکال اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ مخالفین اور معاندین سے یہ تو نہ ہو سکا کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کر لاتے، لیکن انہوں نے ایک اعتراض کر دیا، اور اس اعتراض میں قرآن پاک کے کتاب اللہ ہونے کا انکار مضمر ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عنکبوت، مکڑی اور ذباب مکھی کا قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا تو مشرکین کہنے لگے اس میں تو مکڑی اور مکھی کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حقیر مثال سے کیا ارادہ کیا ہوگا؟ ابن کثیر: اور یہ استفہام انکاری ہے، مطلب یہ تھا کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تفسیر نصفی میں ہے کہ جب مکھی اور مکڑی کا ذکر کتاب اللہ میں سنا تو یہود ہنسنے اور کہنے لگے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے ملتی جلتی بات نہیں ہے، مقصد ان کا بھی کتاب اللہ کا انکار کرنا ہی تھا۔ صفحہ نمبر 35 جلد اول۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ مثال من مثلہ کے مطابق ہونی چاہیے، مثال دینے والے کی عظمت کو اور جس چیز کی مثال دی گئی اس کی حقارت کو سامنے رکھ کر قیاس دوڑانے لگے، اور یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ نے ان معاندین اور معترضین کی تردید فرمائی اور ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی چیز مثال میں پیش فرما دے، خواہ مچھر ہی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہو۔ بڑھ کر ہونے میں دونوں صورتیں آ جاتی ہیں، حقارت
اور چھوٹا ہونے میں بڑھ کر ہو یا جسامت میں بڑھ کر ہو۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اہل ایمان کو اس میں کوئی تردد نہیں ہوتا کہ مثال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ مثال اپنی جگہ ٹھیک ہے، من مثلہ کے مطابق ہے۔ وہ یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثال واقعی صحیح ہے، موقع کے مطابق ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اور کافر لوگ عناد کرتے ہیں اور ماننے سے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس حقیر چیز سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ فرمایا ہے۔ قرآنی مثالیں فاسقوں کے لیے گمراہی کا سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو طرح طرح کی مثالیں پیش فرمائی ہیں، سمجھانے کے لیے اور معاندین کو راہ حق پر لانے کے لیے ہیں، لیکن ان لوگوں میں بہت سے لوگ ان مثالوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور ان کا یہ انکار اور عناد ضلال اور اضلال کا سبب ہو جاتا ہے۔ اور جو اہل ایمان ہیں وہ مزید اپنے ایمان پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں، اور یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، صحیح اور درست ہے اور موقع کے مطابق ہے۔ جو لوگ اس مثال کو اپنے لیے ذریعہ کفر بنا لیتے ہیں، یعنی مثال پر اعتراض کر کے اپنے کفر میں مزید اضافہ کر لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حکم عدولی پر کمر باندھے ہوئے ہیں، ان کو غور کرنے اور حق تلاش کرنے کی عادت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام فصاحت الطیام ہی کو انہوں نے اپنے لیے ذریعہ ضلال بنا لیا، ان میں منافقین بھی ہیں اور عام کافرین بھی۔ اللہ تعالیٰ بہت سو کو اس کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں سے منافقین مراد ہیں، اور وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور بہت سو کو اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں سے مومنین مراد ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ منافقین کو ضلالت در ضلالت زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس مثال کو یقینی طور پر حق جاننے کے باوجود جھٹلاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیان فرمائی ہے، اور اس بات کی تکذیب کرتے ہیں کہ یہ مثال اس واقعے کے موافق ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا ہے۔ بس ان کا اس مثال پر تکذیب کرنا ہی حق تعالیٰ کی طرف سے انہیں مثال کے ذریعے گمراہ کرنا ہوا، اور ہدایت دیتا ہے اس مثال کے ذریعے بہت سے اہل ایمان و تصدیق کو، پھر انہیں ہدایت در ہدایت اور ایمان در ایمان زیادہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اس مثال کی جیسے وہ یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ اس واقعے کے عین موافق ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا ہے، تصدیق کرتے ہیں اور اس کی حقانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ تصدیق کرنا ہی حق تعالیٰ کی جانب سے اس مثال کے ذریعے انہیں ہدایت کرنا ہوا، اور ضلال گمراہ کرنا انسان کے اندر فعل گمراہی پیدا کرنے کا نام ہے، اور ہدایت انسان میں فعل رہنمائی پیدا کرنے کا نام ہے۔ اہل سنت کے نزدیک یہی قول حق ہے۔ فاسقوں کے اوصاف۔ پھر ان فاسقوں یعنی حکم عدولی کرنے والوں اور ہدایت ربانی کے خلاف چلنے والوں کے کچھ اوصاف ذکر فرمائے۔ وصف اول وہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑتے ہیں۔ اس عہد سے یا تو عقل انسانی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اور یہ عقل دنیا میں انسان پر حجت ہے اور ایک طرح کا عہد ہے کہ انسان اپنے عقل سے اپنے خالق اور مالک کو پہچانے اور اپنے خالق اور مالک کو واحد جانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یا عہد الصد بربکم مراد ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی ان کی پشت سے نکالا، جو بہت چھوٹی چھوٹی شکلوں میں چوٹیوں کی طرح سے تھے، اور ان سے عہد لیا اور سوال فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ وادی نعمان میں عرفات کے قریب یہ عہد لیا گیا۔ مشکوات المصابی صفحہ نمبر 24 از مسند احمد۔ سورہ اعراف کی آیت وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ میں اسی عہد کا ذکر ہے۔ یہ عہد سب نے کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس عہد کے یاد دلانے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جن حدیثوں میں اس عہد کا ذکر ہے ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اقرار کے بعد فرمایا کہ میں ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو تمہارے اوپر گواہ بناتا ہوں، اور تمہارے باپ آدم کو بھی تم پر گواہ بناتا ہوں۔ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہمیں اس بات کا پتہ نہ تھا،
تم جان لو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سوا کوئی رب نہیں، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ میں تمہاری طرف رسول بھیجوں گا جو تم کو میرا یہ عہد اور میثاق یاد دلائیں گے، اور تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا، ہم اس بات کے گواہ ہو گئے کہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہمارے معبود ہیں، اور ہمارے لیے آپ کے سوا کوئی رب نہیں اور آپ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں۔ چنانچہ سب نے اس کا اقرار کر لیا۔ مشقات المصابیح صفحہ نمبر 24۔ جو عہد سب نے کر لیا تھا، اس کی یاد دلانے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے۔ اس عہد کو توڑنا سراسر ناانصافی ہے اور عہد سے مکر جانا اور اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے بھی عہد لیا تھا کہ جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی گئی اس کو تم لوگوں کے سامنے بیان کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں۔ کما قال اللہ تعالی وَإِذْ آخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 19۔ یہ عہد بھی یہاں اس آیت سے مراد ہو سکتا ہے کیونکہ علماء اہل کتاب بھی قرآن کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے۔ منافقین اور مشرکین عرب کی طرح یہ لوگ بھی اسلام کے پھیلنے اور قرآن کی دعوت عام ہونے میں پوری طرح رکاوٹیں کھڑی کرتے رہتے تھے۔ وصف ثانی، ان فاسقوں کا دوسرا وصف یہ بیان فرمایا کہ یہ لوگ ان چیزوں کو کاٹتے ہیں جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ ان میں وہ احکام بھی ہیں جو فیما بین العبد و بین اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بندے کا یہ تعلق ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کا فرما بردار رہے، اور وہ احکام بھی ہیں جو فیما بین العباد ہیں، جن میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نبیوں میں تفریق نہ کریں کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے، بلکہ سب پر ایمان لائے اور لا نفرق بین احد من رسلہ کا مصداق بنے۔ اور ان احکام میں صلہ رحمی بھی ہے اور اہل ایمان سے دوستی کرنا بھی ہے، غرض ایمان باللہ کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، عہد کو جوڑے رکھنا ہے، اور ہر وہ عمل جس میں خیر کا چھوڑنا اور شر کا اختیار کرنا، یہ سب اس چیز کے قطع میں آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کا حکم فرمایا ہے، اور جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے ان کے توڑنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ سورہ رعد رکوع نمبر 3 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیے۔ وصف ثالث، ان فاسقوں کا تیسرا وصف یہ بیان فرمایا کہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فساد بگاڑ کو کہتے ہیں اور یہ بہت جامع لفظ ہے۔ کفر اختیار کرنا، منافق بننا، مشرک ہونا، اللہ کی وحدانیت کا منکر ہونا، دوسروں کو ایمان سے روکنا، حق اور اہل حق کا مذاق بنانا، حقوق کا غصب کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، قتل و خون کرنا جس کی شریعت میں اجازت نہیں دی گئی، یہ سب فساد فی الارض میں داخل ہیں۔ آخر میں فرمایا اولئک ھم الخاسرون، کہ یہ لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ یہ لوگ اپنے خیال میں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں، ایمان نہ قبول کر کے اور منافقت اختیار کر کے دنیا کے فائدوں کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ انہوں نے دنیا کے حقیر فائدوں پر نظر کی اور آخرت کے دائمی عذاب کے مستحق بنے، جس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔